انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، ذی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا 10 محرم شریف کا یہ پروگرام بسلسلہ شہادت حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ کے پاک دربار میں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا نواز رسول کی محبت میں اللہ قبول فرما لیں، اور آج کے اس پروگرام کی برکت سے اللہ ہمارے پیاروں کی بخشش فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 21ویں پارے سورہ احزاب کی ایک آیت مقدسہ آپ دوست احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر پاتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا پھر اس وعدہ پہ پورے اترے، اور انہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر اپنی لاریب کتاب میں فرما دیا۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے محترم جناب بھائی محمد شوکت صاحب نے بڑے پیار محبت سے ہماری اس جامع مسجد میں رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ کے پاک دربار میں اللہ ان کا یہ پروگرام کروانا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے، میری باتوں کا جواب دیتے رہیں گے، تو برابر میں نیکیوں میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے، چونکہ یہ ذکر عام نہیں ہے، یہ ذکر حضور علیہ السلام کی آل پاک کا ہے، اور حضور کی آل پاک کا ذکر جب کیا جائے تو کیا بھی اس طرح چاہیے کہ اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور سنا بھی اس نیت سے جانا چاہیے کہ سننے والے بھی عمل کرنے کا جذبہ رکھ کے سنیں، تو پھر سنانے والے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، سنانے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ آیت مقدسہ میں نے تلاوت اس لیے کی ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا وقت بالکل قریب تھا، تو اس وقت میدان کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہوئے آپ نے اپنی شہادت سے پہلے یہی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، اس لیے یہ آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کا پس منظر جب آپ سنیں گے تو آپ کو اتنا ضرور پتہ چل جائے گا جو سننے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کن کے لیے اللہ بیان فرما رہا ہے، اور یہی آیت مقدسہ حضرت امام حسین پاک نے اپنی شہادت سے پہلے تلاوت کیوں کی تھی۔ اور اس آیت مقدسہ کو جب شروع کریں تو یہ آیت مقدسہ شروع ہی مومنین سے ہوتی ہے۔ کن سے؟ بولیے۔ ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، فرمایا مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ ورنہ آج بھی ہمارے معاشرے میں مومن کہلوانے والے اپنے آپ کو تو سارے ہی ہیں،
لیکن ہر دوسرا انسان اپنے وعدے کا کچا ہے، زبان کا کچا انسان ہے۔ ہر دوسرا انسان اپنے وعدے کے مخالفت خود ہی کرتا پھر رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج ہمیں پکا وعدہ کرنے والے لوگ تھوڑے ہی نظر آتے ہیں معاشرے میں، اور اعتبار لوگوں کا اس قدر اٹھ گیا ہے کہ لوگوں نے کسی کی بات پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وعدے کے پابند لوگ رہے نہیں، اور جو وعدے کے پابند لوگ ہیں وہ بھی مشکوک ہو گئے، اس لیے کہ جب ایک مکھی گندی ہو تو اس کا اثر کئیوں پہ پڑ جاتا ہے، پھر لوگوں کی نظروں میں سارے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کی نظر میں وعدے کے سچے لوگ ہیں۔ آپ کی توجہ کوئی نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی نظر میں وعدے کے سچے لوگ ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے میرے ساتھ جو وعدہ کر لیتے ہیں پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ اس دھرتی میں بہت سارے آئے جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا، پھر اس وعدے کو پکا اور سچا کر دکھایا، اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کی۔ انہی لوگوں میں سے کئی لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن کی اس آیہ مقدسہ میں فرما دیا ہے، اور یہ آیت کس موقع پہ اتری ہے غور کیجئے گا۔ مکے کا ایک شہزادہ ہے، نام ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مالی لحاظ سے کوئی کمزور انسان نہیں ہے۔ آپ یہاں جتنے مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ دولت دی ہوئی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے اس شخص کا مال کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے امیر تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہنے والے کہاں کے تھے؟ مکے کے۔ کہاں کے؟ بولیے، آپ دیوار چھوڑ کے آگے آ جائیں، ذرا سننے کا تھوڑا موڈ پیدا کریں، میرے ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا بولتے چلے جائیں۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بولیے، آپ سے کچھ لینا نہیں چاہ رہا، کچھ دینا چاہ رہا ہوں، پھر بھی نہیں بول رہے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے رہنے والے۔ اور جب کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، جب کسی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے نا، اپنی امیری بھول گئے، اپنا شہزادہ پن بھول گئے، اور مہنگی مہنگی خوشبوؤں کا استعمال بھول گئے، بہترین قسم کے لباس پہنتے تھے وہ سارے کے سارے لباس بھول گئے، فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جوتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب جن کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا ہے نا، انہیں پوری کائنات کا سردار کہا جاتا ہے۔ بولیں گے، انہیں پوری کائنات کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو پھر اسے یقیناً اپنا وہ ماضی جو تکبر اور گھمنڈ میں گزرا ہوتا ہے نا، وہ سارے کا سارا بھول جاتا ہے، اور پھر آنے والے وقت کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ آج مجھے جس طرح کی غلامی ملی ہے اور جس طرح کی زندگی اب مجھے ملی ہے، کاش کہ میں ساری زندگی اس سونے کے قدموں پہ گزار دیتا۔ اور توقی کے باسیہ ذرا غور کرنا میرے اس جملے پہ، آج بھی لوگ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں کہ کاش کہ کوئی ایسی رات، کوئی ایسا دن آئے کہ وہ ہم مسجد نبوی میں حضور کے قدموں میں گزاریں۔ جب اتنے سو سال کے بعد آج کے بزرگ کا، نوجوان کا دل کرتا ہے تو پھر بتائیں وہ میرے محبوب کے یار جو حضور کے پاس ہی رہتے تھے۔ جو بندے بول رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی زبان کو اور برکت دے دے۔ جو نہیں بول رہے نا، گھر جا کے بول لیجئے گا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو بولنا چاہتے ہیں میں دعا دیتا ہوں اللہ ان کے جسم کو کبھی فالج نہ پڑے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کی زبان حرکت میں آتی ہے، اتنا خوبصورت ذکر، پھر زبانیں گنگ،
پھر نہیں بول رہے. اتنا خوبصورت ذکر، پھر زبانیں خاموش ہے، پھر زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ بھی نہ نکل سکے. کیسے غلام ہے؟ سنیے گا. حضرت موسیٰ بن عمیر نے جب پٹا ڈالا ہے نا اپنے گل میں حضور کی غلامی کا، سب کچھ بھول گئے ہیں. آج مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت بیت رہا ہے، وقت گزر رہا ہے. قرآن کی اس آیت کا پس منظر بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام حسین پاک نے یہ آیت تلاوت کیوں کی تھی اپنی شہادت سے پہلے. غور کیجئے گا. غزوہ احد ہوتا ہے. کون سا غزوہ؟ کون سا؟ غزوہ احد. حضور نے غزوہ احد جب ختم کیا، واپس حضور تشریف لا رہے تھے، ابھی میدان سے نکل رہے تھے، ایک لاش پڑی ہوئی نظر آتی ہے، میت پڑی ہوئی نظر آتی ہے، ایک پھٹا ہوا وجود نظر آتا ہے جس کے جسم پہ نشان ہی نشان ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ بن عمیر کا وجود ہے. آج بھی غزوہ احد میں 2 قبریں تمہیں نظر آئیں گی. پورے میدان میں خود اپنی آنکھوں سے زیارت کر کے آیا ہوں. ان میں سے ایک قبر حضرت امیر حمزہ حضور کے سکے چچا کی ہے، اور دوسری قبر بالکل متصل ساتھ ملی ہوئی جو ہے حضرت موسیٰ بن عمیر کی ہے. غور کر لیں. جب حضور نے ان کی میت کو دیکھا، پھٹے ہوئے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھا، حضور کی آنکھیں بہہ نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر حضور کو وہ ماضی حضرت موسیٰ بن عمیر کا یاد آیا، وہ مکے کی زندگی یاد آئی، وہ بن ٹھن کے رہنا یاد آیا. اور پھر حضور نے ایک ہی جملہ بولا ہے. پتوں کی والے، اگر یہ جملہ حضور کا خوبصورت لگے، ایمان والوں کو تو خوبصورت لگتا ہی ہے، تو پھر اپنی زبان کو حرکت ضرور دے لینا. صرف اتنا ہی چاہتا ہوں تجھ سے. میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ بن عمیر، آج میری ذات پہ، آج میری عزت پہ، آج اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے اوپر تو نے پورا اتر کے پوری کائنات کو بتا دیا ہے کہ تو واقعی میرا غلام ہے. ایک دفعہ بولیں گے آپ؟ تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی میرا غلام ہے. اب یہ آیہ مقدسہ حضرت امام حسین پاک نے کیوں تلاوت کی؟ ذرا غور کیجئے گا. قرآن کی آیت کہتی ہے من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ سچے لوگ وہ ہیں. کون سے؟ فرمایا جو اپنے رب سے وعدہ کر لیتے ہیں، ما عاہد اللہ علیہ، تو پھر اس وعدے کے اوپر پورا اترتے ہیں. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. قرآن کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرنے کی منتیں مان چکے ہیں. اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرنے کی منتیں. حضرت امام حسین پاک نے یہ آیت تلاوت اس لیے کی، اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے آج میں وہ آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو ان یزیدیوں کے سامنے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جہاد کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنی نظروں سے. ابھی رات 9 محرم کی مجھے خواب آئی. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے محبوب کے نواسہ پاک ہے. فرماتے ہیں رات کو خواب میں مجھے میرا نانا جی ملے ہیں، اور انہوں نے مجھے شہادت کی خوشخبری دے دی ہے. اور یہ آیہ مقدسہ میں تلاوت اس لیے کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے شہادت کی خوشخبری ملی تو میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا، اور جیسے ہی اپنے رب سے وعدہ کیا، یہی آیہ مقدسہ میرے لبوں پہ بار بار جاری ہو رہی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرنے کی رات کی منت مان چکا تھا. گھر والوں نے پوچھا، مسترات نے پوچھا، بیٹیوں نے پوچھا، بیٹوں نے سوال کیا، بھائی کے بیٹوں نے حضرت امام قاسم نے سوال کیا آپ منت کون سی مان چکے ہیں؟ فرمانے لگے منت یہ مانی ہے اللہ تیرے ساتھ وعدہ بھی کر رہے ہیں، منت بھی وعدہ پورا کرنے کی کر رہے ہیں. جب صبح 10 محرم ہوگا نا اور یزیدیوں کا آمنا سامنا ہوگا تو میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، اور وعدہ سچا کر کے دکھاؤں گا، وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا کہ اپنا پورا کنبہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے.
یہ آیا مقدسہ تلاوت کی اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے، اور کہتے کیا ہیں؟ فرماتے میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے، اب میں نے اس وعدے کو سچا کر دکھانا ہے۔ اور وعدے کو سچا کر کے کیوں نہ دکھائیں؟ اس لیے کہ حضور کے نواسا ہے، نام امام حسین پاک ہے، اور ہیں کون جو بچپن میں حضور کے سینے پہ کھیلتے رہے اور میرے محبوب کریم گردن پہ بوسہ دیا کرتے تھے؟ کہاں؟ بولیے کہاں؟ گردن پہ بوسہ حضور دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اکثر یہی سوال کرتے تھے، حضور آپ نواسہ پاک کو گردن پہ بوسہ دیتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی نہیں جسے کو گفتگو سمجھ آ رہی ہو، جو بول کے ثابت کر سکے کہ اسے واقعی سمجھ آ رہی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ اب حضور کی نظریں کون سی ہیں؟ قرآن کہتا ہے نبوت والی نظریں۔ بولو کون سی؟ کون سی؟ جو کسی اور کو مل سکتی، جو کسی اور کے پاس بولیے نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ تو ہم ایک جملہ بول دیتا ہوں، جو چپ بیٹھے اب بول لیجئے گا۔ میرے محبوب نے جب فرمایا نا جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں، کربل کا میدان تو سجے نا 61 ہجری میں، غور کرنا غور کرنا، کس ہجری میں؟ کربل کا میدان سجا 61 ہجری میں، لیکن میں اپنے محبوب کی آنکھوں پہ قربان جاؤں، حضور کتنا زمانہ پہلے کربل کی سرزمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ میرے محبوب کی نبوت والی آنکھیں ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں، غور کریں گے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں گردن پہ بوسہ اس لیے دیتا ہوں۔ اب جملہ اتنا بڑا آیا ہے، اتنا بڑا جملہ آیا ہے، میں سادی سے ایک بات کر دیتا ہوں، اگر آپ میری طرف دیکھیں تو سادی سی بات ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد جو لنگر کروں گا، آپ جو لنگر کریں گے، غور کرنا، ہم سارے مسلمان بھائی، مسلمان بھرا، سارے ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کے یا بھی مسجد میں محفل کے اختتام پہ جو لنگر کھائیں گے، یا اب تک جتنا ہم نے اپنی اس عمر میں کھا لیا ہے، غور کرنا، میں 2 ٹوک فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 ٹوک فیصلہ، جو دین میں نے پڑھا ہے اور جو دین میرے سینے میں محفوظ ہے، جو گلی گلی محلے محلے میں بیان کرتا پھر رہا ہوں، 2 ٹوک فیصلہ سن لیں۔ آج تک جو ہم نے کھایا اور آج کے بعد جو ہم کھائیں گے موت تک، اور جو ہمارے بڑے کھا کے قبروں میں چلے گئے، واللہ لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ بولے گا تو کوئی بدبخت ہوگا۔ میں علل اعلان قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، آج سے پہلے بھی جو کھایا ہے وہ بھی امام حسین پاک کا صدقہ کھایا ہے، آج کے بعد بھی جو کھائیں گے امام کا صدقہ ہی کھائیں گے۔ ایک بوڑھے پروفیسر تھے، بوڑھے پروفیسر، میری بات پہ توجہ دینا، تیرے ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو ہے۔ بوڑھے پروفیسر تھے، ان سے سوال کیا گیا ہے، سوال بڑا اہم تھا، غور کرنا، سوال بڑا اہم تھا، کہاں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، آپ پروفیسر لگے ہیں، آپ کو رزق آپ کی پی ایچ ڈی کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ غور کرنا، آپ کو ہنر کا گھمنڈ ہوگا، آپ کو اپنے کاروبار کا تکبر ہوگا، آپ کو اپنی جاب کا تکبر ہوگا، آپ کے بزنس مین کا آپ کو تکبر ہوگا، آپ کو اپنی دکانوں کا تکبر ہوگا، لیکن سنیے وہ پروفیسر کیا کہتا ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کو آپ کی پی ایچ ڈی روزی دے رہی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کو آپ کی پروفیسری روزی دے رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا آپ کو آپ کی جاب روزی دے رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تو ایک ہنر ہے، ہنر جو میں نے سیکھا ہے، یعنی پی ایچ ڈی کرنا یہ ایک ہنر ہے جو میں نے سیکھ لی ہے، میں نے ڈگری لے لی ہے، یہ سارے ہنر ہیں۔ باقی اگر مجھ سے پوچھو کہ روزی کہاں سے آتی ہے، دینے والا کون ہے، کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو ایک ہی جملے میں سارے مسئلے کا حل کر دیا۔ کہنے لگے دینے والا وہ ہے لیکن دیتا حضور کے بچوں کا صدقہ ہے۔ اب غور نہیں کر رہے، اب غور نہیں کر رہے۔
ایک جملہ اور سمجھا دیتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو جملہ بڑا قیمتی ہے۔ آج کوئی بندہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے لینا تو دکان پہ اس کا نام لکھوا دیتا ہے کہ، اور پھر اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، مجھے روزی یہی دے رہا ہے، مجھے روزی اس کی وجہ سے مل رہی ہے، مجھے روزی اسی کی برکت سے مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں ہے، عقیدہ گندہ ہی، اس کی وجہ سے نہیں مل رہی، بلکہ اس کو بھی مل رہی ہے تو حضور کے بچوں کا صدقہ مل رہی ہے۔ بولو تو صحیح ذرا، حضور کے بچوں کا صدقہ مل رہی ہے۔ اور میں نے پہلے کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اے لوگوں، اس بندے کا عقیدہ آج سے نوٹ کر لو، کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جس عقیدے کا بندہ میں ہوں، میرا آخری سانس ہوگا تو لوگ مجھے کہیں کہ بتا پوری زندگی لنگر کس کی برکت سے کھایا ہے، میں امام کا نام لوں گا۔ مجھے تمہارا نہیں پتا، اس لیے کہ جو دین میں نے پڑھا ہے نا، میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، گردن پہ بوسہ دے کے، رخساروں پہ، ہونٹوں پہ بوسہ دے کے، رخساروں پہ بوسہ دے کے، حضور فرمایا کرتے تھے، میری آل کی برکت سے اللہ تمہیں جنت بھی دے گا۔ تو پتوں کی والے بتانا، پھر پیچھے بات کون سی رہ گئی ہے؟ پھر کون سی پیچھے بات رہ گئی؟ یہ بخاری شریف پیچھے پڑی ہے، میں کھول کے حدیث دکھا سکتا ہوں۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، ایک دن ایک صحابی سے پوچھ لیا، کیا تمہیں جنت میں تمہاری نماز لے کے جائے گی؟ یہ سوال اللہ کے نبی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ صحابی سے حضور سوال کر رہے ہیں، کیا جنت میں تمہیں تمہاری نماز لے کے جائے گی؟ صحابی کا جواب خاموشی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حضور فرمانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، میں بتاؤں تمہیں جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا تم نمازوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے۔ اور پھر حضور کے صحابہ سمجھدار تھے، سمجھدار، فوراً جملہ بولا ہے، عرض کی حضور اگر ہم نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو آپ ہے۔ یہاں لوگ اپنے آپ کو اتنا عقل مند کہتے ہیں، اتنا سیانہ کہتے ہیں، آدھی بات کرے نا کہتے چپ کرو، اگلی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے مفتی صاحب، مجھے ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی، تم کیا کہنا چاہتے ہو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، فلاں کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو سمجھدار ہے، آدھی بات کریں تو اگلی خود سمجھ لیتا ہے، تو پھر میرے نبی کے یار کتنے سیانے ہوں گے۔ پھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کتنے سیانے ہوں گے۔ انہوں نے اگلا جملہ بول کے بتایا، بابا جی بول کے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو آپ ہیں۔ اور اگلا جملہ پھر حضور کا سنیے، فرمایا اگر سمجھ گئے ہو تو پھر جان لو میری وجہ سے ہی جاؤ گے۔ میں ایسی بات نہیں کرتا کہ جو کچی ہو، ہم تو پکی بات کرتے ہیں، اور ہم بات وہ کرتے ہیں جو قرآن والی ہو، جو حضور کی سونی زبان والی ہو۔ ہمیں پیدل خبریں نہیں آتی، ہمیں قرآن و سنت کی باتیں آتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، میں حضرت امام حسین پاک کی شہادت کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آج بالخصوص ان کی شہادت کا دن تھا، اس لیے ہم آج ان کی شہادت ہی پڑھیں گے مختصر وقت میں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور توجہ ہے کیجئے، بولو سے ذرا توجہ ہے آپ کی، سنیے میرے امام، اور سبحان اللہ کہہ دو، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ وقت میں قربان جاؤں، شان و عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ میرے محبوب ایک دن دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے، دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے، دستک دینے کے بعد دروازہ کھلتا ہے، دونوں شہزادے رو رہے ہیں، دونوں شہزادے رو رہے ہیں، حضرت امام حسن پاک بھی، حضرت امام حسین پاک بھی۔ میرے محبوب پوچھتے ہیں، روایت سیاستہ کی ہے، حضور پوچھتے ہیں بیٹی شہزادے رو کیوں رہے ہیں؟ جواب آتا ہے نانا، جواب آتا ہے، میرے محبوب کی بیٹی کیا عرض کرتی ہے، ابو جی ان کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ کیا بولیے، کیا لگی؟ یہاں رک کے ایک جملہ اور بھی دے دیتا ہوں، اور ماں کو پتا چل جاتا ہے بیٹے کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے۔ ابو جی نے پیاس لگی ہے، اب پیاس کے لیے تو پانی لایا جاتا ہے نا، بولو صحیح ذرا، جو چپ بیٹھے ہیں وہ پیاس کے لیے کچھ اور پیتے ہیں۔ پیاس کے لیے کیا چیز پی جاتی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، لیکن پانی نہیں لایا گیا۔
پانی نہیں لایا گیا. پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا جاتا ہے پتوں کی والا، لیکن پانی نہیں لایا گیا. میرے محبوب دونوں نمازوں کو بٹھا لیتے ہیں، باری باری اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تھوڑے بولے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. بچے زبان چوستے ہیں. اب سن لیں حدیث، میرے محبوب کی زبان میرے امام نے چوسی ہے، اور اثر کیا ایک دن میں ختم ہو جائے گا، 2 دن میں ختم ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا امام کربل کی سرزمین پہ پانی مانگتے رہے، میں کہتا ہوں ظالمہ شرم کر. میرے امام نے کوئی نہیں پانی مانگا، اور وہ پانی مانگے تو یزیدیوں سے مانگے، یزیدیوں سے پانی مانگے، عمر بن سعد کی فوج سے پانی مانگے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے پانی مانگے. اگر پانی ہی مانگنا تھا اور تجھے کسی نے غلط سمجھایا ہے تو پھر یزید کی بیعت ہی کر لیتے. جن کی بیعت نہیں کی ان سے پانی مانگنے کا سوال کیا؟ پانی کھانے میں پڑ رہی ہے. ایک بندے کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا تو پھر ان سے پانی مانگنے کا سوال کیا؟ میں کہتا ہوں تو غلط ہاتھوں لگ گیا ہے. سن، میرے امام نے پانی نہیں مانگا اور کسی سے پانی کا سوال نہیں کیا. اور اگلا جملہ آپ کے ذہن میں ہاتھ سے بیٹھ جائے تو ساری زندگی غلط باتوں کا رد کرتا چلا جائے گا، صحیح باتوں کو سینے سے لگاتا چلا جائے گا. میرے امام نے حضور کی زبان، نانا جان کی زبان چوسی ہوئی ہے، جن کا اثر 2 مہینوں کے لیے، سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اثر باقی ہے. تو پانی کی رٹ لگائی پھرتا ہے. یزیدیوں سے پانی مانگے گے میرے امام؟ اور جائے، میں تو کہتا ہوں نہر فرات کو یوں اشارہ کرتے تو وہ اپنا پانی لے کے قدموں پہ آ جاتے. یہی تو ایک سوال تھا. عمر بن سعد آیا ہے نا 4000 کا لشکر لے کے. میں نے 15 منٹ آپ کے سامنے اور پڑھنا ہے، ذرا غور کرنا. کتنے ہزار کی؟ بولیے کتنے؟ اور میرے امام کے ساتھ چند ساتھی ہیں جن میں مستورات بھی ہیں. غور کرنا. مدینے سے میرے امام چلے ہیں. کہاں سے؟ بولیے. ڈیلے نہ پڑھنا، 15 منٹ ٹائم چاہیے مجھے آپ سے. کہاں سے چلے؟ مختصر شہادت پڑھوں گا لیکن صحیح پڑھوں گا. کہاں سے چلے؟ مدینے سے چلے. سفر شروع ہے، راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام کا نام ہے مقام اسلبیہ. اس مقام پہ جا کے پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں جا کے خبر ملتی ہے. غور کرنا. خبر کیا ملی ہے؟ ایک شخص آتا ہے، آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. مسلم بن عقیل، بولیے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. میرے امام اپنے ساتھیوں کو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کوفہ جانا تھا اور کوفیوں نے تو بے وفائی کر دی، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے. اب بتاؤ واپس چلیں مدینہ یا آگے چلیں؟ جو ساتھ تھے نا امام حسین پاک کے، وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے، امام پہ قربان ہونے والے تھے. سوال کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اب پیچھے نہیں جانا، اب تو جائیں گے اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ لے کے آئیں گے. اور کربلا کا جو میدان ہے وہ مجھے اور آپ کو اتنے سارے اسباق دیتا ہے. ان میں سے پہلا سبق پتہ کیا ہے؟ کہ جب میدان لگ جائے کفر کے مقابلے میں تو پھر میدان چھوڑنا نہیں ہے. یہ پہلا سبق ہے. میدان جب کفر کے مقابلے میں میدان لگ جائے تو پھر بھاگنا، بولیے، بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے. پھر اگر تمہیں موت آئے گی تو عام موت نہیں آئے گی، شہادت کی موت آئے گی. چل پڑے، سفر شروع ہے. ایک مقام آتا ہے جس مقام کا نام نینوا ہے. غور کریں گے، نینوا مقام ہے. آپ نے شاید یہ پہلی دفعہ نام سنا ہو، حالانکہ کربل کا جو نام ہے کربلا، یہ کربلا، اسی کا دوسرا نام نینوا ہے. اسی کا دوسرا نام، بولیے، یہ کربلا کا نام تو بعد میں رکھا گیا ہے، اس میدان کا نام نینوا تھا. وہاں پہنچے نا تو سوال کیا یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا گیا یہ نینوا ہے.
حضرت امام حسین پاک فرماتے ہیں آگے نہیں جانا، یہاں ہی رکنا ہے، یہی ہے وہ جگہ. آواز آنی چاہیے. یہی ہے وہ جگہ، اس سے آگے نہیں جانا. بڑا لمبا پیندہ کر لیا ہے، بڑا لمبا سفر کر لیا ہے، یہاں رکنا ہے، یہی ہے وہ جگہ. اب محرم شریف چل رہا ہے، 61 ہجری ہے، رات 9 محرم آئی ہے. اسی سرزمین پہ، نینوا کی سرزمین، کربلا کی سرزمین پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے. 9 محرم کو عمر بن سعد 4000 یزیدیوں کی فوج کا لشکر لے کے سامنے آتا ہے اور آ کے 2 باتیں کرتا ہے. امام آپ کو 2 باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. فرمایا کون کون سی؟ کہا ایک تو یزید کی بیعت کر لو. غور کرنا، باتیں شروع ہو چکی ہیں، ان باتوں پہ دھیان دینا. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے یزید کی، بولیے، برے بندے کی بیعت کی جاتی ہے؟ آواز آنی چاہیے. جو کلمہ گو مسلمان بیٹھے، جو میرے امام کا ماننے والا بیٹھا ہے وہ بولے برے بندے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ شرابی کی بیعت ہو سکتی ہے؟ برائی کے اڈے پہ جانے والے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے والے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام میں فساد پھیلانے والے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی تو پھر میرے امام کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کی بیعت کر لو. آپ فرماتے ہیں یہ تو برقع پھاڑ دو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دوسری بات کر. بول لے، میرے امام کے جملوں پہ بول لے، اچھا رہ جائے گا. اس نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کربلا کی زمین ہے. کہا ہاں یہی ہے وہ زمین. کہا تو اب کہہ رہے ہیں، ہمیں پہلے سے خبر مل گئی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں ہمیں یہ خبر پہلے سے مل گئی ہے. کہاں سے خبر ملی ہے؟ مدینہ شریف سے، نانا شریف کے روضہ پاک سے. میں قربان جاؤں. اس لیے تو حضور گردن پہ بوسہ دیا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کربل کی سرزمین پہ یہی گردن کاٹی جائے گی، اسی گردن کے اوپر خنجر چلائے جائیں گے. میرے محبوب فرمایا کرتے تھے جو میری نبوت والی نظریں دیکھ رہی ہیں میرے صحابہ وہ تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی، اس لیے میں بوسہ یہاں نہیں دے رہا، یہاں دے رہا ہوں. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، بوسہ رخساروں پہ دیا جاتا ہے، ہونٹوں پہ دیا جاتا ہے، لیکن گردن پہ بوسہ، اور پھر نانا بوسہ دے رہے نواسے کی گردن پہ. تو پوچھنے والوں نے پوچھنا تھا، صحابہ نے سوال تو کرنا تھا، جواب کیا ہے؟ میں اس لیے یہاں بوسہ دیتا ہوں، یہاں خنجر چلے گا تو اسلام زندہ باد ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے. اتنی نعت پڑھی جاندی ہے تو پھر بھی آواز تھوڑی ہے. میں نے کہنا اسلام زندہ باد ہے تو آپ نے اگلا جملہ کہنا ہے ہر کربلا کے بعد کہ آواز آنی چاہیے اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. اور اگلا جملہ جو سمجھانے والا ہے وہ بھی سن لیں. اور اب دوبارہ کربلا نہ ہونی ہے، توجہ کر لیں، اب دوبارہ کربلا نہ ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام زندہ ہو چکا ہے، اب قیامت تک اسلام زندہ باد ہی رہے گا. اب ذہنوں میں سوال آتا ہے یہ جو اسلام کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے بلند رہے گا، یہ پیچھے کون سی ہستی ہے؟ جواب میرے امام کا نام سامنے آئے گا، امام کا نام سامنے آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے. بولیے، میرے امام 9 محرم کو رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں. غور کرنا، چراغ بجھا دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں خطاب فرماتے ہیں چراغ بجھ گیا ہے. غور کرنا، اندھیرے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر روشنی میں بات کرتا، چراغ کے اجالے میں بات کرتا اور کہتا کہ تم چلے جاؤ اس لیے کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لہذا تم ان کے سامنے بھی نکلو
تو تمہارا یہ راستہ نہیں روکیں گے، صرف میرا راستہ روکیں گے تو تم جا سکتے ہو۔ فرماتے ہیں میں نے چراغ اس لیے بند کیا ہے کہ اندھیرے میں اٹھ کے چلے جاؤ، روشنی میں کہیں تم شرما نہ جاؤ۔ خطبہ مکمل ہو گیا، جو ساتھیوں سے فرمانا تھا کہ چلے جاؤ کہہ دیا ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد چراغ جلایا گیا ہے۔ بولنا تیری ہو سکتا ہے یہی جملہ تیری بخشش کا سبب بن جائے۔ چراغ جلایا ہے، جتنے چراغ بند کرنے سے پہلے تھے اتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ اور اسے ہی وفاداری کہتے ہیں۔ آج ہماری طرح نہیں، مشکل وقت آیا تو ساتھ چھوڑ گئے، جب تک دکان چلتی رہی تو ساتھ رہے، جب جیسے جیب خالی ہوئی تو بس نظر ہی نہ آئے، مشکل پیش آئی تو پائی جان علی ریب، اور جب تک جیب میں کچھ رہا تو ساتھ ساتھ۔ اور نہیں ہے یاری اسے کہتے ہیں، سوکھے ویلے بھی ساتھ، اوکھے ویلے بھی ساتھ۔ اور آج کے اس دور میں اگر کوئی اس طرح کا رشتہ تلاش کرنا ہے نا، جو سوکھے ویلے بھی ساتھ ہو، اوکھے ویلے بھی ساتھ ہو، بلکہ اوکھے ویلے اپنی جان تمہارے اوپر نچھاور کرتے ہو، تو پھر قرآن نے ایک رشتہ بتایا ہے، وہ باپ والا رشتہ ہے اور ماں والا رشتہ ہے۔ باقی سب بے وفائی ہے، باقی سب بے وفائی ہے۔ کیا دوست، کیا سکے بیٹے، کیا اولادیں، کیا بیٹیاں، کیا محلے والے، کیا یار، کیا سجن، اور سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ سکے بیٹوں نے آج کئی باپوں کا ساتھ چھوڑ نہیں دیا۔ آواز ڈھیلی ہو گئی، آواز ڈھیلی ہو گئی ہے۔ میں بات حقیقت پہ مبنی کر رہا ہوں، بات ڈھیلی ہو گئی ہے۔ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ کئی باپ رول رہے ہیں کہ نہیں؟ کئی بھائیوں نے سکے بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ بھائی سکے رول رہے ہیں۔ صرف ایک ہی مخلص رشتہ ہے، قرآن نے بیان کیا، اور اسے کبھی نہ بولنا، وہ اپنے نوالے تیرے حلق میں ڈالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، وہ یا تیرا باپ ہے، دوسری تیری ماں ہے، ان کے علاوہ کوئی مخلص رشتہ نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے وقت پہ بیگانے ہو جاتے ہیں، سب اپنے اپنے وقت پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن سنیے، یہ جو میرے امام کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ان کی وفاداری پہ بلند آواز سے بولو نا ایک دفعہ۔ اور وفاداری کیا ہے؟ جتنے چراغ بند کرنے سے پہلے تھے، جلانے کے بعد بھی اتنے بیٹھے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، غور کرنا، میرے امام فرماتے ہیں، گئے کیوں نہیں؟ بولو، گئے کیوں نہیں؟ سارے یک زبان کے ساتھ بولتے ہیں، نکلے آپ کے ساتھ ہیں۔ تین جملے بولنے ہیں، تینوں جملوں پہ آپ بلند آواز سے بولیں گے، جملے بڑے قیمتی۔ نکلے آپ کے ساتھ ہیں، اور کربل کی سرزمین پہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچ گئے تو پھر مدینے اکٹھے جائیں گے۔ اگلا جملہ بڑا ہی وزنی ہے، بڑا وزنی ہے، جملے پہ غور کرنا۔ اگر بچ گئے، اس لیے کہ قرآن پاک نے یہ جو بچنے والا جملہ ہے، یہ بھی میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، 5واں پارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ میدان جہاد سے بچ جائے اسے غازی کہتے ہیں، اسے بولیے۔ اس لیے ساتھی فرما رہے ہیں بچ گئے تو غازی ہو کے مدینے اکٹھے جائیں گے، اور اگلا جملہ بڑا وزنی ہے، اور اگر شہید ہو گئے تو نانے کے ہاتھ سے حوض اکٹھا پیئیں گے۔ میں کہتا ہوں کبھی میدان کربلا ہم سے بھی سنا کرو، جھوٹ موٹ گھر مار کے سنا کے لوگوں کو رلا رلو کے وہ چلے جاتے ہو، جیسے بے ایمانوں کیمرے فٹ کر کے تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نہ قرآن کا کسی آیت کا سہارا لیتے ہو، نہ کسی حدیث کا سہارا لیتے ہو۔ یہ ان کے ذاکر کہ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، جیسے کیمرے فٹ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ادا نوٹ کر رہے تھے، اور میرے امام کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ مستورات جو میرے محبوب کی شہزادی ہیں،
ان کے سروں سے دوپٹے اتروا دیتے ہیں اپنی گفتگو میں، ان کے خیموں کو آگ لگوا دیتے ہیں. اے ظالمو ظالمو، شرم کرو، حیا کرو. یہ عام عورتیں نہیں ہیں. ان عورتوں کے بارے میں اگر میں قرآن کی آیت لوں تو 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. میں ہر بات قرآن سے کر رہا ہوں. 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اجرہا مرتين، 22واں پارہ پہلی آیت. اجرہا اس کا مطلب ہے ان کا اجر، ان کا ثواب. مرتين دو مرتبہ. کتنی دفعہ بولیے؟ مرتين بولیے. پنجابی کے اندر کہہ لو دوہرا. ان مستورات کے حوالے سے، میرے نبی کی شہزادیوں کے حوالے سے اور حضور کی ازواج کے حوالے سے قرآن کی یہ آیت پتہ کیا کہتی ہے؟ عام عورتوں کی بنسبت، یعنی ہماری عورتوں کی بنسبت اللہ حضور کے خاندان کی عورتوں کو اجر بھی دوہرا دیتا ہے، ثواب بھی دوہرا دیتا ہے. ایک وصیت کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. لوگوں، بیان سننا چاہتے ہو تو کسی مستند مفتی کا بیان سنو جو گڑپ نہ چھوڑے، جھوٹ نہ بولے. اور نہیں سننا تو پھر ایسے ہی بہتر ہے ان جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے سننا، اور ان کو سننے سے ویسے خاموش رہنا بہتر ہے. میں جب کہہ چکا ہوں کہ ہم حضور کے نواسوں کی برکت کھا رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ کہا جائے ان کے پاس تو پانی نہیں تھا، وہ تو پانی مانگتے رہے. کس طرح کا عقیدہ ہے، کس طرح کا ذہن ہے؟ میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، غور کرنا، میری امت میں کوئی بندہ جزا فضا نہیں کرے گا. اب یہ جزا فضا کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی گرے بان نہیں پھاڑے گا، کوئی بال نہیں نوچے گا، اسے کہتے ہیں جزا فضا. یہاں چھریاں ماری جا رہی ہیں، یہاں سینہ کوٹا جا رہا ہے، اور میرے محبوب پہلے سے فرما چکے ہیں کہ کوئی میرا امتی جزا فضا نہیں کرے گا. دین سیکھو، دین جو اصل میں دین ہے. جیسے موبائل پہ دیکھتے ہو ویسے ہی پیچھے لگ جاتے ہو. موبائل حقیقت نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے. اتنا جملہ تو مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں مانتے. اب میرے ایک ہاتھ وچ موبائل ہے، ایک ہاتھ وچ قرآن ہے، سچی کری گل ہے؟ حادی ہو گئی ہے. جب قرآن سچا ہے تو پھر اس کی باتوں پہ کیوں جا رہے ہو؟ پھر اس کی باتوں پہ ہو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ غلط بات نہیں کر سکتا. قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے. سنیے میرے محبوب پاک حضور کے نواسے پاک نے نا پتہ کیا فرمایا ہے؟ گئے کیوں نہیں؟ جواب آتا ہے اگر بچ گئے یعنی غازی بن گئے تو مدینے میں اکٹھے جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو پھر نانا کے پاس حوض کوثر پہ اکٹھے جائیں گے. اتنی بات کہہ دی، فرمایا چلو آرام کر لو. 9 محرم کی رات گزری ہے، صبح 10 محرم ہے. یوں یزیدی فوج آمنے سامنے ہے. غور کرنا، میرے امام نے سامنے جا کے خطبہ دیا ہے. خطبہ دے کے یزیدیوں کو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سنو میں کون ہوں، یعنی اپنا تعارف کرواتے امام. میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، اور میرا نانا پوری کائنات کا سردار ہے. تمہارے سامنے کوئی عام نوجوان نہیں کھڑا، یہ وہ کھڑا ہے جس کے منہ میں حضور زبان ڈالا کرتے تھے، جس نے حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے. تم ہمارے خون کے پیاسے ہو. انہوں نے کہا 2 ہی باتیں، دونوں میں سے ایک مان لو. کہا نہیں مانی جا سکتی. میں نے حضور اپنے نانا کی امت کو پیغام دینا ہے، غلط بندے کے ہاتھ پہ کبھی ہاتھ رکھ کے دنیا سے نہ چلے جانا. جب بھی جھنڈا بلند کرنا ہے تو اسلام کا جھنڈا ہی بلند کرنا. میدان لگ گیا ہے.
حضرت سیدنا امام حسین پاک خیمے میں تشریف لاتے ہیں، غور کرنا، خیمے میں تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تیرا بھائی بھی اگر ٹر جائے تو جزا فضا نہیں کرنی، بیٹا صبر سے کام لینا ہے۔ کس سے؟ بولیے کس سے؟ اور قرآن نے اس چیز کا پیغام دیا ہے۔ میں نے ابھی مغرب کی نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی تھی، اور اس لیے سے تلاوت کی تھی کہ کوئی تو ہوگا اتنے نمازیوں میں سے جس کو نماز میں کھڑے کھڑے ان آیتوں کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ مفتی صاحب آج 10 محرم کی مغرب کی نماز میں یہ آیتیں تلاوت کیوں کر رہے ہیں، لیکن شاید کہ کسی کو پتہ چلا ہو۔ میں نے آج پڑھی تھی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن پیغام دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اس سے بڑی کیا مصیبت تھی؟ بول نہیں رہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں اس لیے کہ ویسے بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہاں نا ماں کو پتہ چل جائے نا کہ میرا بیٹا وہ نا دربار سٹاپ پہ لاہور والے اڈے پہ موٹر سائیکل کا حادثہ ہو گیا، تو ماں گھر سے نکلے گی پیڑتی ہوئی، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، بھاگے گی دربار سٹاپ کی طرف، لاہور والے اڈے کی طرف۔ یہ ماں کا پیار ہے بیٹے کے ساتھ، بھاگے گی کہ نہیں؟ بولیے بھاگے گی۔ آگے سے کوئی بندہ خبر بھی دے دے بچ گیا، ویسے زخم لگے نے، مریا کوئی نہیں، ماں کو پھر بھی صبر نہیں آئے گا، اور میرے بیٹے کو زخم لگ گئے ہیں، میرے بیٹے کو زخم لگ گئے ہیں۔ میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میرے محبوب یہی فرماتے تھے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو تم نے گھر میں بیٹھ کے صبر کرنا ہے، اس لیے کہ تم کچھ اور کر بھی تو نہیں نہ سکتے۔ بندہ مر جائے تو بندہ بچا سکتا ہے؟ باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹے بچا سکتے ہیں؟ ماں دنیا سے چلی جائے بیٹے بچا سکتے ہیں؟ نہیں نہ بچا سکتے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ صبر کا، صبر کا حکم دیا گیا۔ اور جب ایک عام ماں جو سمجھدار ماں ہوتی ہے نا، پردہ دار ماں، وہ گھر سے نہیں نکلتی، وہ گھر میں بیٹھ کے مصلی بچھا لیتی ہے۔ ماؤں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ بھی پیار میں بھاگے گی باہر، اسے نہ دوپٹے کا پتا، نہ بالوں کا پتا، نہ اپنے چلنے کا پتا، نہ اپنے بھاگنے کا پتا، نہ اپنی شرم و حیا کا پتا، لیکن شرم والی ماں مصلی بچھائے گی، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے گی، اللہ باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ تیرے نبی نے پردے کو حکم دیا ہے۔ بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے، بیٹے کو زخم لگ گیا ہے، اللہ شفا دے دے، اللہ میرے بیٹے کو تندرستی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ جزا فضا نہیں کرتی، صبر سے کام لے کے گھر میں بیٹھتی ہیں۔ جب ایک عام ماں جو قرآن پڑھ لے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ صبر کرنا ہے، تو پھر میرے امام کی بیٹیاں کتنا علم جانتی ہو، پھر میری امام کی بہن سیدہ زینب کتنا علم جانتی ہو۔ اور یار کبھی تو کوئی عقل سے کام لے لو، مستورات کو تم لوگوں کے سامنے کیسے پیش کر رہے ہو؟ ایسے آج اپنی ماں بہنوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے کہ ان کے پردے اٹھ گئے، ان کے خیمے جلا دیے گئے، لوگ پھیر مار دیں گے سیدھا، اور یہ میرے نبی کی شہزادی ہیں۔ حیا کرو، شرم کرو، یہ حضور کی شہزادی ہیں، ان کی عزت کرو، اکرام کرو، احترام کرو۔ قرآن کہتا ہے ان کا اجر بھی دوہرا ہے، اللہ ان کو سنگل اجر نہیں، نیکی ایک کریں تو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب میرے امام فرما رہے ہیں بیٹا صبر سے کام لینا ہے، کس سے؟ اچھا باپ ہو امام حسین، کربلا کا پیغام سن لو، باپ ہو، کیسا باپ ہے، ہائے ہائے کیسا باپ ہے، باپ امام حسین ہو، بیٹی سیدہ سکینہ ہو، باپ میرے محبوب علیہ السلام کا نواسا ہے، تو جو باپ نے بتایا ہوگا اس پہ عمل کیا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے بولیے، عمل کیا ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ سیدہ سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ لی، گھوڑے کو کربلا کی سرزمین پہ نہ جانے دیا، اور سیدہ کو گھوڑے کی ٹانگوں پہ بٹھانے والوں حیا کرو۔ نہ ہم نے ساری زندگی کوئی علم والا بندہ سنا، نہ ہمیں خبر،
بلکہ آج ایک بندہ کہہ رہا سی مفتی صاحب سانو تو ہوش ہی ہونا آئیے تو سن کے جھوٹ موٹی سننے ممبروں کے اوپر بیٹھا کے کہاں کہاں شہزادیوں کے ساتھ ظلم کرو گے؟ اپنی بیٹیوں کو اس طرح پیش کرو نا، یہ میرے محبوب کی شہزادی ہیں، اور وقت کا پڑھا لکھا مفتی تمہیں جھوٹ موٹ نہیں سنائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے میرے محبوب کی آل کی شان یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے یا سونے نبی نے سونی زبان سے بیان کی۔ میرے امام خطبہ دیتے ہیں، سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں، بہن واویلا نہیں کرنا، اس لیے کہ اپنے نانا نے صبر کا حکم دیا ہے، پردہ نہیں اترنے دینا، بہن پردے کا خیال پورا ہو، صبر سے کام لینا ہے، اور جو تم بچ جاؤ مدینے جا کے اپنے نانا جان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور باقی آج ضرورت پڑ گئی ہے اسلام کو، اور آج اگر جانوں کے نذرانے نانا پیش کریں گے تو پھر یزیدیوں کا دور ہوگا، یزیدیوں کا دور نہیں لا سکتے، اس لیے کہ سدا بہار دو جملہ آخری ہے، سدا بہار دور رہے گا تو میرے نانا کا ہی دور رہے گا۔ تو ان بول کے دسو کہ اے دور کندہ چل رہے ہیں، سوکھا جملہ ہے حضور دا، اے دور کندہ چل رہے ہیں، اچھا تھوڑی بولے ہو، اے دور کندہ چل رہے ہیں، قیامت تک کندہ دور چل رہے ہیں، بولیے کندہ دور چل رہے ہیں۔ وہ کسی کو سمجھانی تھی نا ایک بات، تو اس نے کہا کہ حضور اب تو دنیا میں نہیں ہے، اب تو دنیا میں، بولیے اب، اس نے کہا حضور اب دنیا میں، بولے نہیں ہے، اور کرنا یار ایک منٹ میری اس بات کی طرف توجہ دینا ذرا، کسی کا عقیدہ تھا نا برا عقیدہ، کون سا عقیدہ؟ حضور کی ذات کے حوالے سے دو ٹوک اس نے بات کی، حضور اب دنیا میں نہیں ہے، تو ایک سادہ سا بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اچھا چلو یہ دس آج کوئی بچہ پیدا ہوئے تو کلمہ کندہ پڑے گا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، میں نماز عشاء دا وقت بھی گزار دینا، اگر تسی نہ بولے، اگر نہ بولے تو میں 15 منٹ ہولا دینے دے تو چنگے رہ جاؤ گے، بول جو تمہارا عقیدہ ہی درست کر رہا ہوں، تو شکر کرو اللہ کا کہ سونے عقیدے والے ہو۔ ایک مولوی نو ایک سادہ جا بابا سمجھا رہے ہیں کہ انہیں کھانے جی گل بہ گئی، بابا صحیح گل کیتی ہے، وہ کہندے آج حضور تو نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئے، بابا کہندے پھر آج کوئی بچہ پیدا ہوئے تو کندہ کلمہ پڑے گا؟ وہ مولوی کہندے او پڑھے گا تو حضور دا ہی، بابا کہندے میں نے تو زیادہ علم نہیں تے، کلمے دا ذرا ترجمہ تا کر، کلمے دا ذرا، میں پھر دعا دینا اللہ جڑا تیرا دین صحیح سن دے پینے، توجہ نال تے بول دے بھی پینے، انہاں دی جسموں کدی بیماری نہ لگے۔ بابا کہنا ہے پہلے کلمے دے ترجمہ کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہی ہے، اور محمد اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ بابا کہندے تو کہنے فوت ہو گئے تو ترجمہ ہمیں کر اللہ کے رسول تھے، کہندے نہیں تھے نہیں ہونا، پھر کی ہونا؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر گزر چکے ہیں فوت ہو گئے تو پھر ترجمہ یوں کر اللہ کے رسول تھے، وہ کہتے نہیں اللہ کے رسول ہیں، انہیں کہ اے ہیں کدوں تک؟ مولوی کہندہ قیامت تک۔ تو بابا کہندہ پتر پھر اپنے عقیدے نے درست کر لے، ایک کلمے دا ترجمہ تینوں سمجھا نہیں رہا، قیامت تک ڈنگا بجنا ہی تو حضور دا ہی بجنا ہی، ایک قیامت تک تو حضور دے ترانے بڑے جانے، ایک قیامت تک ذکر چلنا ہی تو حضور دے چلنا ہی، کہ جنہ مرضی بند کروا لو قرآن کی سورہ دوحا۔ پھر میں قرآن جو آیت پڑھ کے پیغام دے رہا، قرآن کی سورہ دوحا ایک چھوٹی جیتی میں پارے تھے، قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب لوگ کہنے ہیں تھوڑا ذکر کٹ ہو جائے گا، اسی دن مدن مداندہ ہی رہنا ہم نے تمہارے ذکر کو ترقیاں دینی، بلندیاں دینی ہیں،
اور حضرت امام حسین، جملہ سنیے، حضرت امام حسین پاک کا ذکر کوئی ختم نہیں کروا سکتا تو پھر میرے محبوب کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آج بھی زمانہ حضور کا ہے، کل بھی زمانہ، یہ سارے زمانے، قیامت تک سارے زمانے، آواز توڑیے، قیامت تک سارے زمانے، قیامت تک سارے زمانے اللہ کے رسول کے ہیں اور حضور کے بچوں کے ہیں۔ اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو اپنے دماغ کے سارے خلیوں میں، آج بھی یعنی اس زمانے کے لوگ بھی حضور کی آل کا صدقہ کھا رہے ہیں اور قیامت کے قریبی لوگ بھی حضور کی آل کا صدقہ ہی کھائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔